متعلق یہ محفل منعقد کی گئی ہے، غوث اعظم کے نام سے یہ محفل سجائی گئی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بس غوث اعظم کے دربار میں بھی کچھ منظوم خراج عقیدت پیش کر دیا جائے، اور اس کے بعد پھر میں کچھ باتیں اس آیت طیبہ کی روشنی میں عرض کروں گا۔ محبت کے ساتھ سماعت فرمائے، ذرا تڑپ کے کہہ دیں سبحان اللہ، اور ذرا پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ غوث اعظم کون ہے؟ کیا شان ہے غوث اعظم کی؟ کیا آن بان ہے غوث اعظم کی؟ میرے غوث اعظم وہ ہے غوث اعظم کہ غوث اعظم خود فرماتے ہیں میں اپنی توجہ پہاڑ پر ڈال دوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، میں مردے پر ڈال دوں تو زندہ ہو جائے، زندے پر ڈال دوں تو وہ مردہ ہو جائے۔ میں بڑی طاقت والا ہوں، میں بڑے پاور والا ہوں، میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر کوئی رائی کا دانہ دیکھے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ کوئی آپ سے پوچھنے لگے کہ اے چھوٹے بھائی، غوث اعظم کی 11ویں کیوں منائی، کس لیے محفل سجائی، کس لیے یہ لوگوں کو بلایا، کس لیے یہ اہتمام کیا، تو آپ جواب دے دینا اے دنیا والوں، اے گنیش پور کے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، چھوٹے بھائی سے سوال کر رہے ہو کیا کیا تم نے غوث اعظم کے نام پر اور کیوں کیا؟ تو سنو، عشق نبی کے جام پلاتے ہیں غوث پاک۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہے کون ہے غوث پاک؟ کیوں کیا جاتا ہے ان کے نام کا نذرانہ، کیوں پیش کیا جاتا ہے ان کے نام سے خراج عقیدت، کیوں لگائے جاتے ہیں ان کے نام کے لنگر اور سبیلے؟ اس لیے کہ عشق نبی کے جام پلاتے ہیں غوث پاک، 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 دیوانہ مصطفیٰ کا بناتے ہیں غوث پاک، دیوانہ مصطفیٰ کا بناتے ہیں غوث پاک، عشق نبی کے جام پلاتے ہیں غوث پاک، عشق نبی کے جام پلاتے ہیں غوث پاک۔ اور کیسے ہیں غوث پاک؟ ہر شعر میں آپ کی کرامت چھپی ہوئی، ملاحظہ فرمائیں۔ دعوت تھی ایک وقت میں 70 مقام پر، بے شک 70 مرید یکے بعد دیگرے افطار کی دعوت دے کر گئے۔ کھانے کی صرف دے کر جاتے تو یہ تھا کہ بھئی کسی کے ہاں مغرب کے ہاں بعد کھا لیا، کسی کے ہاں عشاء کے بعد کھا لیا، رات تک چلتا رہا سلسلہ۔ مگر مرید لوگ دعوت جو کر کے گئے تھے افطار کی، کہ افطار ہمارے یہاں کرنا ہے۔ اور افطار کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے۔ ایک ٹائم ہوتا ہے۔ بغداد میں افطار کا ٹائم ہے، حضور ہمارے یہاں روزہ افطار کریں گا، ٹھیک ہے، دوسرے نے کہا ہمارے یہاں کا ٹھیک ہے، تیسرے نے کہا ہمارے یہاں ٹھیک ہے۔ جتنے بھی لوگ آتے گئے یکے بعد دیگرے 70 لوگ آ کے یہ کہہ کے گئے کہ حضور ہمارے یہاں افطاری کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب شاگرد لوگ چکر میں تھے کہ جتنے لوگ آ رہے ہیں حضرت سب کو ہاں ہاں کہہ رہے ہیں، نہ کہی نہیں رہے، نام نہیں کر رہے ہیں، جائیں گے کس کے یہاں؟ سب جگہ حاضر ہوں۔ افطار کا ٹائم ہوا، لوگوں نے اپنے اپنی بساط کے مطابق اہتمام کیا، روزہ افطار کیا گیا، اذان ہوئی، نماز کے لیے لوگ پہنچے، اور نماز پڑھ کے مغرب کی جب فارغ ہوئے اور مسجد سے باہر نکلے نا تو ایک دوسرے پر اپنی برتری اور اپنی خوش بختی کا اظہار کرنے کے لیے کہنے لگے ارے آج تو ہمارا نصیبہ جاگ گیا ہے، آج تو بڑے ہم فخر اور شرف والے ہو گئے۔ کیا ہوا بھائی؟ کہا کہ آج حضور غوث پاک نے ہمارے دسترخوان پر افطار کیا ہے۔ ماشاءاللہ دوسرا آدمی ایک دم سے زبان پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے جناب ذرا حساب سے بولیے، اس طرح بے تکا بولنا اچھا نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا حضرت نے تو میرے دسترخوان پر افطار کیا ہے۔ دوسرا بولا نہیں یہ دونوں لوگ غلط کہتے ہیں، حضرت تو میرے دسترخوان پر تھے، حضرت نے میرے یہاں افطاری کی ہے۔ وہ تین ابھی جھگڑ ہی رہے تھے، چوتھا بولا نہیں یہ تینوں غلط کہتے ہیں، حضرت تو میرے دسترخوان پہ تھے۔ چوتھا آیا وہ میرے دسترخوان پہ، پانچواں کہتا ہے میرے دسترخوان پہ، چھٹا بولا میرے دسترخوان پہ، 10 کہنے لگے میرے دسترخوان پہ۔ غرض یہ کہ 20 لوگ اکٹھے ہو گئے،
सब बोले मेरे दस्तरखान पे। इस तरह से तकरीबन 70 लोग दावेदार हो गए कि हजरत ने मेरे दस्तरखान पर इफ्तार किया गया, मेरे यहाँ इफ्तारी की है, मैं नसीबे वाला हूँ, मैं फख्र शरफ वाला हूँ, मैं बुलंद मर्तबा हो गया, मेरा नसीबा जाग गया। जब लोग आपस में चेमे गोइयां ज्यादा करने लगे ना, तो किसी ने कहा चलो हर एक दावे वाला है, ऐसा करो दावे की दलील, इस वक्त हजरत खुद मौजूद है, चलो हजरत से ही पूछ लेते हैं किसके यहाँ गए थे आज। पहुंचे गौसे आजम के दरबार में, हुजूर ये इतने लोग हैं, हर एक दावा कर रहा है कि हजरत मेरे यहाँ थे, मेरे यहाँ, आप ही बता दीजिए आपने इफ्तारी किसके यहाँ की है। तो हजरत फरमाते हैं फिर तुम चाहते क्या हो? कि हम ये चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि इनके यहाँ गया, मैं उनके यहाँ गया, आप किसके यहाँ गए थे इफ्तारी में? कहा अच्छा जवाब चाहते हो, वो पेड़ है ना सामने, जरा उस पे देखो। सारे लोगों ने पेड़ पर नजर डाली, कहा पेड़ है, पेड़ में डाली है, डाली में पत्ते हैं, पत्ते पर क्या है? कहा कुछ भी नहीं। कहा आंखें बंद करो। आंख बंद की, उसके बाद मेरे गौस ने फरमाया अब आंखें खोल कर देखो। आंख खोल कर जब दरख्त की डालियों, टहनियों और शाखों पर पत्ते लगे हुए देखे, कहा पत्तों पर गौर से देखो, तो देखा कि पत्ते की हर पत्ते पर गौसे आजम इफ्तार फरमा रखे गए। मेरे गौस ने फरमाया लगने झड़ने की जरूरत नहीं है, अब्दुल कादिर को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि एक ही वक्त में दरख्त के हर पत्ते पर अब्दुल कादिर नजर आ सकते हैं। तो अगर 70 मुरीदों के घर चले जाए तो कौन सी वईद है, कौन सी इसमें बड़ाई और बुराई की बात है। मेरे गौस ने फरमाया कोई भी एक दूसरे पर तंज मत करो, मैंने तुम सबके घर पे तो इफ्तार किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब गौसे आजम इतनी ताकत वाले हैं तो फिर रसूल आजम की ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता है। जब भी तो आशिक कहता है कि दावत थी एक वक्त में 70 मकाम पर, ये दावत थी एक वक्त में 70 मकाम पर, दावत थी एक वक्त में 70 मकाम पर, एक पल में हर मकाम पे जाते हैं गौसे पाक, एक पल में हर मकाम पे जाते हैं गौसे पाक। गौस का नाम लिया करो, गौस को या गौस कहते कहते बन जाते हैं गौस। मोहब्बत से कहा करो गौसे पाक, जरा तड़प के सब लोग कहिएगा। एक पल में हर मकाम पे जाते हैं, इश्क़ नबी के जाम पिलाते हैं। अच्छा आप लोगों को भी पिलाते हैं, जो पीछे लोग बैठे हैं उनको भी पिलाते हैं क्या? तो जरा मोहब्बत का इज़हार करिए, आप भी कहिए इश्क़ नबी के जाम पिलाते हैं गौसे पाक। और कितनी शान वाले हैं, पिलाते हैं गौसे। राई के मिसल देख के पूरे जहान को, राई के मिसल देख कर पूरे जहान को, राई के मिसल देख कर पूरे जहान को, रब की अता से गैब बताते हैं गौसे पाक, रब की अता से गैब बताते हैं गौसे पाक, इश्क़ नबी के जाम पिलाते हैं गौसे पाक, दीवाना मुस्तफा का बनाते हैं गौसे पाक। और शाने विलायत ऐसी कि डूबी हुई बारात, शाने विलायत ऐसी कि डूबी हुई बारात, शाने विलायत ऐसी कि डूबी हुई बारात। 12 बरस के बाद तिराते हैं गौसे पाक, 12 बरस के बाद तिराते हैं गौसे पाक। बारात का वाकया तो आपने सुना ही होगा ना। एक बूढ़ी जिसने अपने एक नौनिहाल को परवान चढ़ाया, पाला पोसा बड़ा किया, अल्लाह की मर्जी उसका बाप इंतकाल कर गया, माँ अकेली रह गई, बेवा होकर भी बच्चे की परवरिश बड़े अच्छे से की, बड़े नाज उठाए, प्यार से लाड से उसको पाल पोस कर जवान किया। और दिल में एक अरमान था,
ایک حسرت تھی، ایک آرزو تھی کہ میں اپنے بیٹے کو دولہا بناؤں گی اور ایک چاند سی دلہن اس کے لیے لاؤں گی۔ رشتہ بھی طے ہو گیا، بارات کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی، ادھر بارات چلنے لگی، بارات چلنے لگی، جب دولہا سجنے لگا، دولہا کو سجا کر بارات کو لے کر کشتی پر سوار ہو کر بارات دریا کے اس پار جانی تھی۔ ادھر سے بارات چلی، ادھر بارات چلی، چڑھی نہیں چلی، اور جس کی چڑھتی ہے نا بہت جلدی اتر جاتی ہے، یاد رکھیے گا۔ ہاں، یہ چڑھنے والوں کی براتیں جس کی چڑھتی ہے نا، چڑھنے میں اور چلنے میں فرق سمجھتے ہیں نا آپ؟ جن کی چڑھ رہی ہے نا ان کی بہت جلدی اتر جاتی ہیں، اور جتنے بھی یہ دولہا میاں بن کے ڈھول بجواتے ہیں نا، باجے بجواتے ہیں، ناچ اور ڈانس کراتے ہیں، جن کی براتوں میں باجے بجتے ہیں ایسی شادیوں میں زیادہ دن نہیں لگتے ہیں۔ جیسے ہی ادھر دلہن گھر آئی اور ہفتہ 10 دن کے بعد ہی پھر ان کے گھر میں باجے بجنے لگتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نہیں؟ ہاں، تو بجا لو باجے، خوب بجوا لو، دولہا بن کے خوب مٹکوا لو۔ جب تمہارے گھر میں باجے بجیں گے نا تب پتا چلے گا، اور گھر کے ہی باجے نہیں، یہاں دنیا میں تو باجے بجتے ہی ہیں، اور جب قبر میں پہنچو گے نا تو نکیرین جب تمہارا باجا بجائیں گے نا تو تمہیں نانی یاد آ جائے گی اس میں۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں سے بھی گزارش یہ ہے، بعض ہماری ماں بہنیں بھی بہت زیادہ بوکھلا جاتی ہیں۔ اگر گھر میں کوئی بڑا بورا کہہ رہا ہے کہ صاحب بارات سادگی سے جائے گی، ڈھول نہیں بجے گا، چڑھے گی نہیں، تو عورتیں کہنے لگتی ہیں کہ جنازے کی طرح تو اپنے لونڈے کی بارات نہیں لے جائیں گے۔ تو چڑھوانے براتیں سب سے پہلے تیرے ہی چٹ پکڑے گی آگے۔ یاد رکھو، دیندار لڑکیوں کی تلاش کرو، اچھے رشتے یہ ہوتے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شادیوں کو سادہ انداز میں کرو، شادیوں کو آسان کر دو۔ نبی کونین کا فرمان ہے شادیوں کو آسان کرو تاکہ زنا دشوار ہو جائے، مگر آج ہماری قوم نے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ منگنی کے نام پر شادی ہو رہی ہے، پھر صاحب سگائی کے نام پر شادی ہو رہی، نہ جانے کون کون سی رسمیں چل پڑی گئے کہ بیچارے رسموں کے چکر میں کتنے گھروں کی بیٹیاں اپنی عمر کی دہلیز پار کر چکی ہیں، مگر صرف رسمیں ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس لیے ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی، ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو پا رہے، ان کے گھروں میں نحوستیں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ جب جوان ہو جائے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، جلدی سے اس کی شادی کر دو، اس کام میں جلدی کیا کرو، مگر آج ہم تاخیر کر رہے ہیں، ابھی منشا کے مطابق رشتہ نہیں مل رہا ہے، ابھی جوڑ کا رشتہ نہیں مل رہا ہے، جوڑ ہی دیکھتے دیکھتے نا جوڑی خراب ہو جاتی ہے میرے دوستو، یاد رکھو، اس لیے اس معاملے میں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں 4 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں عموماً شادی میں، کیا دیکھا جاتا ہے؟ سب سے پہلے صورت، دولت، جاہ و حشمت، اور پھر بعد میں دین۔ آقا فرماتے ہیں تم دین کو مقدم رکھو، سب سے پہلے دین دیکھو، اگر دیندار ہے اور دیندار ہو کر دولت بھی ہو چلے گا، دیندار ہو کے حسن و جمال بھی ہو چلے گا، دیندار ہے مگر مال بھی ہے تو چلے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھو دین نہیں ہے مال ہے نہیں چلے گا، دین نہیں ہے جمال ہے نہیں چلے گا، دین ہے نہیں ہے مگر کمال ہے نہیں چلے گا، اس لیے دین کو مقدم رکھو۔ لڑکے والوں کو چاہیے کہ لڑکی دیندار دیکھیں، اور لڑکی والوں کو چاہیے کہ لڑکے دیندار دیکھیں، خالی مالداری کے چکر میں نہ رہیں۔ مال تو یہ ایک چلتی پھرتی سایہ ہے، آج آپ کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہے، دین ایک ایسی چیز ہے جو آج بھی باقی ہے، کل بھی باقی رہے گا اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اس بڑھیا نے اپنے بیٹے کا سہرا سجایا، چند لوگ باراتی ہوئے اور کشتی پر بارات جا رہی تھی، کشتی ناؤ پر، ادھر بارات چلی، اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا،
पानी में जो आई भौचाल, तूफान सा बरपा हुआ, एक ऐसी खबर उठी कि उसकी कश्ती को उस तूफान ने अपनी जद में ले लिया। सारी कश्ती पाश पाश हो गई, सारे बराती ज़र्क़े आब हो गए, दूल्हा भी डूब गया। और दोस्ताने मोहतरम, हुआ ये था कि वापसी हो रही थी बारात की, दूल्हा भी डूब गया, दुल्हन भी डूब गई, बाराती भी डूब गए। अब ये बुढ़िया जो बेचारी थी, हर साल जिस वक्त वो कश्ती डूबी थी, उसी गत पर कश्ती के पास, उसी दरिया के किनारे जाती थी और जार जार रोती थी, हाय मेरी किस्मत, मेरे बुढ़ापे का चिराग इसी दरिया ने खा लिया, मेरे अरमानों का ताजमहल यही मिस्मार हो गया, मेरे अरमानों का खून इसी दरिया ने किया था, मेरे बेटे का सेहरा तो मैंने देखा, मगर उस बेटे की रुखसती और बेटी के बेटे की दुल्हन को मैं न देख सकी, मेरी जिंदगी यही पर तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। खूब सारों कतार रोती थी, पलक पलक कर रोती थी, तड़प तड़प कर रोती थी। एक दिन गौसे आजम ने देखा बुढ़िया अपने बेटे के याद में चारों कतार रो रही है, तड़प रही है, बिलख रही है, बार बार बेटे को आवाज देती थी, बेटा तू कहाँ चला गया, बेटा तू एक मर्तबा ख्वाब में आ जा, बेटा तू झूठ मूठ अपनी माँ को अम्मी जान कह के पुकार ले। मगर वो बेटा तो मुल्क के अदम को चला गया था, उसने दाइये अजल को लब्बैक कह दिया था, अब वो कहाँ आता कि अम्मी जान कह के पुकारता। हजरत गौसे आजम ने बुढ़िया को जब रोते हुए देखा तो प्यार आ जाता है, फरमाते हैं माई इतना क्यों रोती हो, कहा क्यों ना रोए, अगर आप पर गुजरती तो एहसास होता, जिसका लफ्ज़ जिगर, जिसका नूरे नजर, जिसके दिल का चैन, जिसके दिल का करार उसके आंखों से छूट गया हो, उसके कलेजे का जो है दुख दर्द चला गया हो, तो बताओ रोएंगे नहीं तो क्या होगा। गौसे आजम ने फरमाया बेटा को इतना याद करती हो, क्या बेटे से ज्यादा प्यार था? हाँ हाँ बेटे से बहुत प्यार था, क्या तुम चाहती हो तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आ जाए? कहा बेटे, जब उस बूढ़ी खातून ने कहा बड़े मियाँ बाबा जी आप मुझसे मजाक करने लगे हो, क्या मरा हुआ बेटा भी वापस आ सकता है? अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा अगर तू कहे तो बुला दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अगर तू कहे तो बुला दूं। सुभान अल्लाह। मेरे गौस ने जब इतना कहा तो बुढ़िया ये समझी कि शायद मजाक में कह रहे होंगे, कहा मजाक मत करो मुझसे, मेरे दिल पर और ज्यादा नमक न छिड़को, मेरे जख्मों को ताजा मत करो, अगर सच्चाई हो तो बात करूं वरना आप जाइए, मैं अपना काम कर रही हूँ। मेरे गौस ने कहा ए बूढ़ी खातून, मैं कोई ठट्टा करने वाला इंसान नहीं, मैं मजाक और दिल लगी करने वाला नहीं हूँ, अगर तुम्हारे दिल में लगी है तो बोलो। कहा हाँ हाँ हुजूर, अगर ऐसा हो जाए कि मेरा लख्ते जिगर आ जाए, मेरा नूरे नजर आ जाए, मेरे दिल का करार आ जाए, मेरे कल्ब का सुकून आ जाए, मेरे आंखों की ठंडक आ जाए, मेरे दिल की धड़कन आ जाए, मेरे कलेजे का चैन अगर आ जाए, अल्लाह की कसम तमाम जिंदगी आपके कदमों में गुलामी करूंगी। मेरे गौस ने कहा माई चल बता तेरा बेटा कहाँ पर डूबा था? वो माँ जाती है दरिया के किनारे और पहुंच कर इशारे से बताती है यही वो जगह थी जहाँ पर इस पानी ने मेरे बेटे की जिंदगी से खिलवाड़ किया था, और यही पर वो मौजें उठी थी जहाँ पर कश्ती को गर्क-ए-आब कर लिया गया था। वो कश्ती पाश पाश हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गई, बराती भी डूब गए, दूल्हा भी डूब गया, दुल्हन भी डूब गई थी। गौस यही वो मकाम, यही वो जगह है। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था, मेरे गौस ने एक इशारा किया और आपने फरमाया कुन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह रब्बे करीम के दरबार में दुआ की, मौला इस बुढ़िया के बेटे को भी अता कर दे, पूरी बारात को जिंदा कर दे, इसकी दुल्हन को भी वापस कर दे। तारीख बताती है गौस का इशारा करना था, पानी फटा, अंदर से कश्ती नमूदार हुई, उस पे बराती भी नजर आने लगे, दूल्हा भी दिखाई देने लगा और दुल्हन भी वापस आ गई। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। लोगों ने जब हिसाब लगाया कि कितना वक्त गुजर गया तो पता चला कि 12 साल पहले ये कश्ती यहाँ डूबी थी। मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, 12 साल तो बहुत बड़ी बात है। पानी के अंदर 12 दिन के बाद इंसान का वजूद खत्म हो जाता है, वो गल जाता है, सड़ जाता है, जो है लकड़ी
جو ہے نیست و نابود ہو جاتی ہے، مگر یہ میرے غوث کی کرامت ہے کہ 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی برات ایک اشارے میں واپس نکال دی، اور جب اس منظر کو کسی شاعر نے دیکھا تو یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ شان ولایت ایسی کہ ڈوبی ہوئی برات، شان ولایت ایسی کہ ڈوبی ہوئی برات، شان ولایت ایسی کہ ڈوبی ہوئی برات، 12 برس کے بعد پھراتے ہیں غوث پاک، 12 برس کے بعد پھراتے ہیں غوث پاک، عشق نبی کے جام پلاتے ہیں غوث پاک۔ ایسی ذرا چستی کے ساتھ پڑھ کے سنائیے تو اچھا لگے گا ماشاءاللہ۔ آپ سن رہے ہیں، یہ میں سمجھ رہا ہوں، میں لوگ آپ لوگ بہت غور سے سن رہے ہیں، توجہ سے سن رہے ہیں، مگر ذرا گنگناتے رہیے تو اور اچھا لگے گا۔ عشق نبی کے جام پلاتے ہیں غوث پاک، دیوانہ مصطفیٰ کا بناتے ہیں غوث پاک، دیوانہ مصطفیٰ کا بناتے ہیں غوث پاک، دیوانہ مصطفیٰ کا بناتے ہیں غوث پاک۔ شعر تو اور بہت سارے ہیں، مگر میں انہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ کے سنائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ پچھلے دنوں مشاہد بھائی کے یہاں پروگرام میں جب آنا ہوا تھا تو بات چل رہی تھی کہ غوث اعظم نے بچپن میں مردے کو زندہ کر دیا، چلی تھی نا، یاد ہے تھوڑی سی آپ کو؟ غوث اعظم نے بچپن میں مردے زندہ کیے، پھر یہ بات بچپن ہی میں نہیں رہی، پھر تو 55 تک چلی گئی آگے، اور آگے تک چلی گئی۔ جو بچہ بچپن میں اتنا لائق فائق اور اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہو، پھر اس کے باوجود بھی غوث اعظم نے طرز عمل کیا اپنایا کہ باضابطہ مدرسے میں پڑھنے گئے، باضابطہ مدرسے میں پڑھنے گئے، جبکہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی 18 پاروں کے حافظ بن کے آ گئے تھے۔ جب 18 پارے وہ ماں کے پیٹ کے اندر یاد کر سکتے ہیں تو ساری مولویت کی کتابیں یہ ایک لمحے میں صاف آپ دیکھتے چلے جاتے، وہ یاد ہو جاتی، مگر نہیں، غوث اعظم نے پہلے جیلان میں پڑھا، اور جیلان میں پڑھنے کے بعد پھر یہاں سے پتا چلا کہ آپ کو اپنے وقت کا عالم، ماہر، فاضل اور مفتی، محدث، مفسر بننا ہے، تو اس لیے پتا چلا اس دور میں بغداد میں بڑی یونیورسٹی قائم تھی، وہاں کی تعلیم کا بڑا شہرا تھا، بڑے بڑے جید علماء اور اساتذہ وہاں پر جلوہ افروز تھے، علم و عرفان کے دریا وہاں بہہ رہے تھے۔ عبد القادر جیلانی نے اپنی امی جان سے کہا، امی میں اب اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کروں گا۔ میرے غوث پاک کی ماں نے کہا، بیٹا اب میں اکیلی ہوں، دیکھو تمہارے باپ کا سایہ تو سر سے اٹھ گیا ہے، تم 2 بھائی ہو، اللہ رب کریم نے تمہیں جو ہے اس لائق کیا کہ اب تم میری خدمت کرو۔ مگر باپ نے جب حضرت عبد القادر جیلانی نے علم دین کے حصول کی بات رکھی کہ امی جان علم حاصل کرنا ہے مجھے، جبکہ میرے پیغمبر کا فرمان یہ ہے، اطلب العلم ولو کان بالصین، علم دین حاصل کرو چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے، اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم حاصل کرو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، آقا کریم کا ارشاد ہے۔ تو اے اماں آپ مجھے اجازت دے دو تاکہ میں جاؤں اور بغداد میں جا کر بہترین عالم بھی بن جاؤں، فاضل بھی بن جاؤں، مفتی، محدث، مفسر بن جاؤں۔ امی جان نے کہا، بیٹا اگر کوئی اور معاملہ ہوتا تو اجازت نہیں دیتا، مگر حصول علم کا معاملہ ہے، تعلیم کا معاملہ ہے، قرآن اور حدیث کا معاملہ ہے، نبی کی وراثت کا معاملہ ہے، اس لیے میں روک نہیں سکتی، جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ آپ کو بھیج دیا گیا۔ راستے میں ڈاکوؤں والا واقعہ پیش آیا، وہ اشرفیوں والا معاملہ سامنے آیا، آپ نے سنا ہوگا۔ عبد القادر جیلانی پہنچ گئے بغداد میں، وہاں پہنچ کر آپ تعلیم حاصل کرتے رہے، جب آپ اپنے وقت کے عالم، فاضل، مفتی سب بن گئے، جب ظاہری علوم سے اپنے آپ کو مصفہ، آپ نے مرقع، مسجع کر لیا، پورے طور پر آپ متبحر عالم دین بن گئے، اب آپ نے سوچا کہ اب مجھے راہ طریقت کی طرف چلنا ہے،
यहाँ से उन लोगों को भी सबक हासिल कर लेना चाहिए जो जाहिल सूफी हैं, बगैर पढ़े लिखे सूफी बन जाते हैं। वो सूफी तो बन सकते हैं मगर सूफी नहीं। मेरी बात तो समझ रहे हैं ना आप लोग? बगैर पढ़े लिखे कोई भी सूफी नहीं बन सकता, वली नहीं बन सकता। सूफी बनने के लिए पहले शरीयत का इल्म लाजिम, और शरीयत का इल्म हासिल किए बगैर, उसको अमली जामा पहने बगैर आप सूफी नहीं कहला सकते। हाँ, विलायत का एक मामला है, एक दर्जा ऐसा है कि जिसे विलायत वह भी कहते हैं। अल्लाह चाहता है तो अता कर देता है विलायत, मगर कभी तकवा विलायत के बाद आता है और कभी विलायत के बाद तकवा आता है, कभी तकवे के बाद विलायत मिला करती है। मगर सूफी कहलाना आसान नहीं है। अब्दुल कादिर जीलानी माँ के पेट से हाफिज बनने के बाद भी फिर 18 साल की आपकी उम्र है और उसके बाद आपने जाकर साल हा साल उन्होंने दुनिया का हुसूल हासिल किया। और जब आप आलिम फाजिल बन गए तो दुनिया वालों को ये बता दिया कि बड़े पीर साहब होकर तो पहले आलिम बनते हैं। बड़े पीर तो पहले आलिम बनते हैं तब पीर बनते हैं। ये कैसे पीर साहब हैं कि जिन्हें अलिफ से बे नहीं आता और पीर बन गए? क्या बगैर पढ़ा लिखा भी पीर हो सकता है? क्या बगैर पढ़ा लिखा भी सूफी बन सकता है? क्या बगैर पढ़ा लिखा भी राह तरीकत हासिल कर सकता है? नगी याद रखो, जब बड़े पीर साहब बगैर उलूम के आगे की मंजिल तय नहीं कर रहे हैं तो आज के लोगों को भी चाहिए कि पहले तालीम को फरोग दे, पहले तालीम की शरीयत का तालीम के इल्म हासिल करें, उसके बाद आगे बढ़े। अब यही अब्दुल कादिर जीलानी जब इल्म से अच्छी तरह रोशनाश हो गए तब आपने तरीकत की राह पर कदम रखा और तरीकत की राह के लिए आपने अपने एक शेख को चुना, हजरत अबू सईद मखजूमी। गौसे आजम के पीर साहब का नाम है, क्या नाम? आप लोग बोलिए, अबू सईद मखजूमी। ये गौसे आजम के पीर साहब हैं, बड़े आला दर्जे के पीर। उनके दस्ते हक परस्त पर आप बैत हुए। अब राह तरीकत के लिए आपने अपनी रूह की ताजगी के लिए, रूह को तकवियत देने के लिए, रूह को पाकीज़ा बनाने के लिए, रूहानियत के लिए आपने बस्ती को छोड़ दिया। न जीलान गए, न गीलान गए, न बगदाद में रहे, बगदाद के बाहर चले गए जंगलों में और 25 साल तक बगदाद के अंदर वापस तशरीफ नहीं लाए। जंगलों में रहे, बयाबानों में रहे, खेतों खलियानों में रहे, अल्लाह अल्लाह करते रहे, अल्लाह अल्लाह करते रहे। मगर अजीजाने मोहतरम जब वापस आए ना बगदाद में तो फिर बगदाद में आपने मुर्दों को जिंदा किया। तो बड़े चर्चे थे आपके ऐसी बात के कि अब्दुल कादिर तो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। इसी असना में एक ईसाई, एक अंग्रेज आपके दरबार में आया और आके कहने लगा, ए अब्दुल कादिर, आप तो बड़े माहिर हैं, आपके बारे में सुना है कि आप मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। वो एक अंग्रेज पहले तो एक चौराहे पर पहुंचा, बगदाद के चौराहे पर पहुंचकर उसने प्रोपेगेंडा किया, ए मुसलमानों, तुम्हारा भी कोई मजहब है, तुम्हारा भी कोई नबी है, हमारे ईसा पैगंबर के दरबार में आओ। ईसा पैगंबर वो है जो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, तुम्हारे नबी ने तो कोई भी मुर्दा जिंदा नहीं किया माज़अल्लाह। इस तरह की बातें करके वो मुसलमानों के, सीधे साधे मुसलमानों के दिलों से ईमान को मुतसलसल करने की कोशिश कर रहा था। इसी असना में किसी ने अब्दुल कादिर जीलानी की दरबार में जाकर पेश की शिकायत, ए गौसे आजम, एक आकर ईसाई लोगों को वरगला रहा है, लोगों को ईसा पैगंबर का धर्म मजहब जो है मानने पर मजबूर कर रहा है, ईसाई बना रहा है, मुसलमानियत से उनको छुटकारा दिला रहा है, मुसलमानियत से उनको जो है हटाकर दीने ईसाइयत पर मजबूर कर रहा है। गरज ये कि जैसे ही अब्दुल कादिर जीलानी को पता चला वो उसी चौराहे पर पहुंचे और अंग्रेज से मुलाकात की। ईसाई से कहा, क्या कहता है? कहा, मेरे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, तुम्हारे नबी में ये कमाल कहाँ है? तुम्हारे नबी में माज़अल्लाह ये कमाल कहाँ है? मेरे नबी तो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, मेरे गौस को जलाल आ गया और जलाल आया तो फिर कमाल आ गया। सुभान अल्लाह, जलाल आया, आपने पुरजलाल अंदाज में फरमाया, ऐ ईसाई, मैं नबी नहीं हूँ, नबी का सहाबी नहीं हूँ, ताबई नहीं हूँ, मैं नबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम हूँ।
चल ले चल मुझे, जिस कब्र पर चाहे तेरा दिल ले चल। अगर मैंने मुर्दे को जिंदा कर दिया तो कहा अगर तुमने मुर्दा जिंदा करके दिखा दिया तो फिर मैं तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ लूंगा। सुभान अल्लाह। मेरे गौस ने कहा चलो। वो चला, एक पुराने से कब्रिस्तान में लेकर गया और बहुत पुरानी कब्र के करीब खड़ा कर दिया और कहा लो इस कब्र वाले को अगर जिंदा कर दिया तो मैं जानू। मेरे गौस ने कहा ए ईसाई अंग्रेज, जरा ये तो बता दे तेरे पैगंबर जब मुर्दे को जिंदा करते थे तो कहते क्या थे, वो पढ़ते क्या थे? तो गौस आजम के सामने वो अंग्रेज कहता है हमारे ईसा पैगंबर कब्र में ठोकर लगाते थे और कहते थे कुम्बे इज़्निल्लाह, अल्लाह के नाम से खड़ा हो जा, अल्लाह के नाम से जिंदा हो जा। अल्लाहु अकबर। मेरे गौस को और ज्यादा जलाल आ गया। अब हाल ये था कि आप आलमे सहम में नहीं रहे, अब आप आलमे उस आलमी विजदान में पहुंच गए, अब आप उस मंजिल पर पहुंच गए जहां बंदा बंदे में नहीं रहता, फिर वो अल्लाह की बारगाह में जाकर अपने आप को महक कर देता है। मेरे गौस पर अल्लाह के जलाल का वो परतब जाहिर हुआ। आपने फरमाया है ईसाई कान खोल करके सुन ले, ईसा पैगंबर कहते थे कुम्बे इज़्निल्लाह, अल्लाह के नाम से जिंदा हो जा। मेरे गौस ने कब्र पर एक ठोकर मारी और फरमाया कुम्बे इज़्नी, मेरे हुक्म से जिंदा हो जा, मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। अब यहाँ पर अगर कोई खालिस शरीयत की बात करने वाला बहकावे में आके कह सकता है कि आप माज़अल्लाह ईसा हजरते गौसे आजम ने यहाँ पर खुदाई का दावा कर दिया। ईसा पैगंबर तो अल्लाह के हुक्म से मुर्दे जिंदा करते थे, बेशक बेशक। और अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने हुक्म से। तो याद रखो जब वजद के आलम में कोई वली आता है ना तो जबान उसकी होती है मगर कलाम अल्लाह का होता है, अल्लाह का बंदा जाहिरन बोलता है। मेरे गौस ने फरमाया मेरे हुक्म से उठ जा। कब्र शक हुई, फटी और उसमें से इंसान निकल आया। और एक तारीख में यहाँ तक लिखा है मेरे गौसे आजम ने पहले ही बता दिया था, अंग्रेज देख इस कब्र के अंदर जो लेटा हुआ था, जो दफन किया गया था, अब उसकी हड्डियां भी सलामत नहीं है, मगर दुनिया में वो गाने का काम किया करता था। अगर तू कहे तो मैं उसे गाता हुआ उठा दूं। मेरे गौस से जब उसने कहा हाँ हाँ ऐसा ही उठा दो, आवाज लगाई, कब्र को ठोकर लगाई, कुम्बे इज़्नी का इशारा हुआ, फौरन कब्र से बाहर निकला। वो गवैया गाता हुआ नजर आ रहा था। मेरे गौस ने फरमाया बोल अब तेरा क्या हाल है। मेरे गौस की जब इस करामत को उस मुर्दे ने देखा तो वो भी गौस का नारा लगाने लगा। इधर ही से अंग्रेज ने देखा कि मैं तो नबी की बात कर रहा था, ये तो नबी के गुलाम की शान ये है, तो फिर अब हमें ईसा पैगंबर का कलमा नहीं, नबी के गुलाम का कलमा पढ़ लेना चाहिए, नबी के इस मोहम्मद का कलमा पढ़ लेना चाहिए जिस मोहम्मद के गुलामों में इतनी ताकत हुआ करती है। उसने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब गौसे आजम की इस करामत का और ज्यादा चर्चा हो गया। पूरे बगदाद में गलियों में गलियारों में कूचों में क्या हो रहा था, गौसे आजम मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। याद रखो एक बात, जब कोई चमकता है ना, जब कोई मैदान में आके चमकता है, बुलंदी पाता है, उरूज पाता है, तो कुछ लोगों को ऑटोमेटिकली हसद हो जाता है, जलन हो जाती है, लोगों के दिलों में आग लगने लगती है, वो उससे जलने लगते हैं और जलन में आकर फिर तरह तरह के प्रोपेगेंडे भी करते हैं, कोई प्रोग्राम भी बना लेते हैं, उसकी इज्जत को नीलाम करने की भी कोशिश करने लगते हैं। ऐसे ही जब गौसे आजम का चर्चा बगदाद में खूब हुआ तो कुछ झूठे पीर थे, इस सच्चे पीर की जब बात बढ़ी तो कुछ झूठे पीरों को जलन होने लगी, उनके पेटों में दर्द उठने लगे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना अब्दुल कादिर को बदनाम कर लिया जाए, इनको रुस्वा कर दिया जाए, लोगों की नजरों में जलील कर दिया जाए। और इस प्लानिंग के लिए उन्होंने एक मीटिंग की, सारे झूठे झूठे लोग इकट्ठे हो गए, सारे जो है बगदाद के औबाश किस्म के लोग, गुंडे लुच्चे लफंगे लोग जो अब्दुल कादिर जिलानी से जलते थे, वो लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एक प्लान बनाया, एक प्रोग्राम बनाया कि चलो अब्दुल कादिर का इम्तिहान लेते हैं, क्या वाकई ये मुर्दों को जिंदा कर लेते हैं या नहीं, ये कोई शोभदाबाजी है। इस सिलसिले में उन्होंने एक मीटिंग की और मीटिंग क्या हुई कि 5-7 लोग इकट्ठा हुए कि भाई ऐसा करो, हम में से एक आदमी झूठ मूठ मर जाए। समझते हो आप लोग झूठ मूठ मरना?
بچے لوگ کھیل کھیلتے نہیں جھوٹ موٹ کا، تو جھوٹ موٹ مر جائے پھر کیا کیا جائے؟ کہا اس کو کفن پہنائیں گے ہم لوگ مسحری میں لٹا کے اسے، اور جیسے مردے کو لے کے جاتے ہیں نا ایسے ہی لے کے چلیں گے، اور عبد القادر جیلانی سے کہیں گے چل کے کہ اس کی نماز پڑھا دو۔ اور پلان پہلے سے ہی طے ہو گیا، ہر چند کوشش کر کے نماز پڑھوانی ہے۔ اگر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں نا تو وہ جو جھوٹ موٹ کا مردہ تھا اسے پہلے ہی کانوں میں بتا دیا گیا تھا کہ عبد القادر جیلانی جیسے ہی مصلی پر کھڑے ہو پہلی مرتبہ تکبیر کہنے کے لیے تو کل بلانا شروع کر دینا، جب دوسری تکبیر کہیں نا تو کفن سے ہاتھ باہر نکال دینا، اور تیسری تکبیر کہیں تو اٹھ کے بیٹھ جانا ہے۔ تو خود ہی پتہ چل جائے گا، یہ بغداد والے اچھی طرح جان جائیں گے کہ یہ جھوٹے پیر ہیں، چھوپتا باز ہیں، یہ مردے مردے زندہ نہیں کرتے، نہیں یہی پتہ نہیں ہے کہ مسحری میں لیٹنے والا یہ مردہ ہے یہ زندہ ہے، اور ان کا غوثیت کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا، ان کا بھانڈا پھوٹ جائے گا، یہ ذلیل ہو جائیں گے، معاذاللہ رسوا ہو جائیں گے، زمانے میں ان کا نام لیوا بھی ختم ہو جائے گا، اور سارے بغداد میں ان کی چھیچی ہو جائے گی۔ اس طرح کی پلاننگ بنا کے باضابطہ بازار گئے، کفن خرید کے لائے، ایک نوجوان کو کفن پہنا کے اسے مسحری میں لٹا دیا گیا، جھوٹ موٹ کا مردہ بنا کے 4 لوگ مسحری میں لے کے پیچھے چند لوگ اکٹھے ہو کے چلے غوث اعظم کی چوکھٹ پہ جا کے دروازے کے باہر اس مسحری کو رکھ دیا گیا، باقی لوگ باہر کھڑے ہو گئے۔ ایک بوڑھا آدمی آگے بڑھا اور غوث اعظم کے دربار میں جا کر اس نے سلام نیاز پیش کیا، اور روتا روتا جا کر غوث اعظم کے قدموں پہ گر پڑا۔ ہائے میرے غوث، میں تو تباہ ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، میرے بڑھاپے کی لاٹھی ٹوٹ گئی، میرے بڑھاپے کا چراغ گل ہو گیا، میری زندگی کا سہارا چلا گیا، ہائے میری بتائے زندگی لٹ گئی، میرے جوان بیٹے نے مجھے داغ مفارقت دے دیا، میرا جوان بیٹا دائی اجل کو لبیک کہہ گیا گئے، ہائے میں کیا کروں، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ اس طرح کا رونا بلکنا جھوٹی ڈھکوسلے بازی کی اس بندے نے دربار غوث میں جب اس طرح آہو بابیلا کیا، میرے غوث نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بڑی لجاجت کے ساتھ عرض کرتا ہے، حضور میرا ایک ہی بیٹا تھا جو جوان ہو چکا تھا، اور آج ہی اس نے دائی اجل کو لبیک کہہ دیا ہے، داغ مفارقت دے گیا ہے، میرے ارمانوں کا خون ہو گیا۔ نہ جانے کیا کیا حساب لگایا تھا اس بچے کے لیے، نہ جانے کیا کیا سوچ کے رکھا تھا اس بچے کے لیے، اس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا پلاننگ بنائی تھی میں نے، مگر اے عبد القادر جیلانی غوث پاک، ہمارے ارمانوں کا خون ہو گیا، وہ ہمارا بیٹا ہم سے رخصت ہو گیا۔ اب آپ سے گزارش یہ ہے، آپ سے بنتی ہے، التماس ہے، آپ سے اتنی گزارش ہے، حضور میری بات کو رد نہ فرمائیے گا، میری دل کی خواہش یہ ہے کہ آپ میرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دیں تاکہ مجھے یہ فخر اور شرف حاصل ہو جائے، میں یہ سینہ ٹھوک کر کہہ سکوں کہ میرا بیٹا تو گیا مگر اس کی نماز جنازہ ولیوں کے امام اور غوث اعظم نے پڑھائی تھی، میں اپنے آپ پر بڑا فخر محسوس کروں گا، میرا بیٹا بھی اپنے وقت کا بڑا نصیب ورب ہوگا اگر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ مگر یہ غوث تھے، غوث اعظم تھے، یہ کوئی ڈھکوسلے باز پیر نہیں تھا، یہ سچا اوریجنل پیر تھا، یہ کوئی ڈپلیکیٹ ڈائلڈا ٹائپ پیر نہیں تھا، یہ اصلی اور دیسی والا پیر تھا۔ دوستان محترم، میرے غوث نے ایک نظر ڈالی بڈھے پر اور دروازے کو باہر ایک مرتبہ جھانک کر اس طرح دیکھا جنازے کی طرف اور فرمایا، اے بڈھے اپنا جنازہ لے جا، کسی اور سے پڑھوا لینا۔ میرے غوث نے کہا لے جا اپنے اس جنازے کو لے جا، کسی اور سے نماز پڑھوا لینا۔ میرے غوث نے جب منع کر دیا تو اس نے پیترا بدل دیا اور آ کے خوب پچھاڑے کھا کے رونے لگا، حضور اگر تمام زندگی بھی یہ جنازہ ایسے ہی رکھا رہے تو رکھا رہے گا، کسی اور کو مصلی پہ نہیں چڑھنے دوں گا، اگر نماز پڑھواؤں گا تو آپ سے ہی پڑھواؤں گا، ورنہ اپنے بیٹے کو میں دفن ہی نہیں کروں گا، یہی پڑھا رہوں گا، یہی روتا رہوں گا، بلکتا رہوں گا۔ حضور میرے اوپر ترس کھائیے، میرے حال کو سن لیجئے، میری گزارش کو آپ ہی جائے سن لیجئے اور میرے خالق ہزار پر کرم فرما دیجئے، حضور آپ کا بڑا احسان ہوگا،
میرے غوث نے بار بار منع کیا لے جا مگر نہیں مانا. تو میرے غوث نے کہا کہ اب یہ تماشا ایسے ختم ہوگا ہی نہیں، ایسے نہیں مانے گا نا، جھوٹے کو اس کے گھر تک پہنچا ہی دیا جائے. میرے غوث نے کہا اچھا نہیں مانو گے؟ کہا حضور ماننے کی کیا بات ہے اس میں، نماز جنازہ تو آپ سے ہی پڑھوانی ہے. میرے غوث نے کہا اچھا مجھے ہی پڑھانی پڑے گی؟ ہاں حضور آپ کو ہی پڑھانی پڑے گی. کہا چلو ٹھیک ہے تو پھر پڑھائی دیتے ہیں، چلو پھر پڑھا دیتے ہیں. میرے غوث نے اپنی لاٹھی اٹھائی، ایسا اٹھایا اور اندر سے باہر آئے کہ چلو تم صفے بناؤ جب تک آیا میں. بڑے خوش ہو رہے تھے، ایک دوسرے کو کنکھیوں سے اشارہ کر کے آنکھوں پہ کام بن گیا. اب تو پلاننگ پوری ہو جائے گی، پوری بغداد میں چھیچی ہو جائے گی عبد القادر جیلانی کی. آج ہمارے جنامانوں کا جو ہے تاج محل جو ہے بہت اونچا بلند ہو جائے گا. آج پتہ چلے گا کہ سچے پیر اور پکے پیر کسے کہتے ہیں، جھوٹے پیر اور فریبی پیر کسے کہتے ہیں. سوچ یہ رہا تھا کہ ہم غوث اعظم کو دھوکہ دینے آئے ہیں، غوث اعظم کی عزت سے کھلواڑ کرنے آئے گئے. میرے غوث اعظم باہر نکلے، آپ کے سر پہ عمامہ شریف جبہ پہنے ہوئے کا، ہاتھ میں عصا لیا اور جا کے آپ نے ایک نظر ڈالی اس مسحری پر. باقی لوگ پیچھے کھڑے ہوئے تھے، مصلی پر کھڑے ہو گئے. عبد القادر جیلانی نے اتمام حجت کرتے ہوئے ایک بار پھر کہا کیا پڑھا دوں تیرے بیٹے کا جنازہ؟ پڑھا دوں کیا؟ ہاں حضور پڑھائیے. بڑے خوش تھی، دل میں بڑے خوش تھی کہ اب تو مقام بن گیا. میرے غوث نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے نیت کر لو. میرے غوث نے نیت کی اور اس کے بعد آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ اکبر. تکبیر کہہ دی گئی. پہلی کیا پڑھا جاتا ہے جنازے کی نماز میں؟ تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ارے کہہ دو نا سبحانک اللہ پڑھا جاتا ہے، ثنا پڑھا جاتا ہے نا. ثنا جس کا نام ہے ثنا اس کو کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. یہی پڑھا جاتا ہے نا؟ ٹھیک سے پڑھا ہے نا؟ کچھ بول ہی نہیں رہے آپ تو. میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ کچھ بولیں گے تو شاید ہے کہ اگر میرا کچھ کٹا پھٹا ہوگا تو میں آپ کو سن کے صحیح کر لوں گا. میں نے آپ کو سنا دیا، اگر کچھ آپ کا معاملہ کٹا پھٹا ہو تو صحیح کر لیجئے گا. ٹھیک ہے؟ غوث اعظم نے تکبیر کہی، ثنا پڑھا، اس کے بعد دوسری تکبیر کہی. اب پلاننگ تو یہ تھی کہ ایک مرتبہ جیسے ہی تکبیر کہیں تو کم سے کم تھوڑا سا پہلے کلبلانا شروع کر دینا، ہاتھ پیر ہلانا. دوسری تکبیر میں ہاتھ باہر نکال دینا، تیسری تکبیر میں اٹھ کے بیٹھ جانا ہے. اب جب پہلی تکبیر ہو گئی اور کچھ بھی حرکت نہیں ہوئی تو اب ان نمازیوں نے حرکت شروع کر دی. پیچھے والے انہوں نے دیکھا کہ یار آگے اٹھ نہیں رہا ہے، نہ کچھ بول رہا ہے، نہ ہل رہا ہے، نہ ڈل رہا ہے. ہوا کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں، نیند تو نہیں آ گئی؟ غوث اعظم کو منانے میں کافی ٹائم لگ گیا ہے، کہیں آنکھ تو نہیں لگ گئی؟ تو بعض بلا وجہ جھوٹی کھکارنے کے لیے مٹھارنا شروع، اس طرح انہوں نے کھانسنا کھکارنا شروع کیا کہ یار جاگ جائے، کہیں آنکھ لگ گئی ہو تو اٹھ جائے گا، پلاننگ بھول تو نہیں گیا ہے. اتنے میں میرے غوث نے دوسری تکبیر کہہ دی اور ابھی بھی نہیں ہلا. اب یہ سارے کے سارے کھانس کے بڈھے بنے جا رہے تھے مگر اس کو کوئی بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا. دوسری تکبیر بھی ہو گئی، اب درود شریف پڑھ لیا گیا. یہ تیسری تکبیر ہو گئی، دعا پڑھ لی گئی. چوتھی تکبیر ہو گئی، میرے غوث نے سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام پھیر دیا غوث اعظم نے. اب یہ بجائے دعا مانگنے کے سب جنازے کی طرف بھاگے، جھوٹے جنازے کی طرف. کوئی ہاتھ پکڑ کے ہلا رہا تھا، کوئی پیر پکڑ کے ہلا رہا تھا، کوئی کاندا پکڑ کے جھنجھوڑ رہا تھا. نادان اٹھ جا، سارا کھیل بگڑا جا رہا ہے. اڑتا کیوں نہیں؟ پلاننگ فیل ہو گئی. کیا کر رہا ہے؟ سارا کچھ بھول گیا. میرے غوث نے آنکھیں نکال کے کہا نادانو، عبد القادر نے اب اس کا جنازہ پڑھا دیا ہے، اب یہ قیامت سے پہلے نہیں اٹھے گا. اب یہ قیامت سے پہلے نہیں اٹھے گا. عبد القادر کی آزمائش کرنے کے لیے آئے تھے، عبد القادر کا جنازہ نکالنے کے لیے آئے تھے. عبد القادر وہ ہے کہ اگر وہ مردے پر نظر ڈال دے تو زندہ کر دیتا ہے، اور اگر کوئی
डाल देते, उसे मुर्दा बना देते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। गौसे आजम ने उसकी नमाज जनाजा क्या पढ़ाई, वो झूठ मूठ का मुर्दा था, सचमुच का मुर्दा हो गया, मर गया वो। और मेरे गौस ने बता दिया कि जाओ, जो तुम प्लानिंग बना के आए थे वो सारी प्लानिंग फेल हो गई। क्या तुम्हें मालूम नहीं है, मदीने वाले आका फरमाते हैं, अल्लाह रब्बे करीम का फरमान है, हदीसे कुदसी है, हदीसे कुदसी है, कलाम अल्लाह का है, नबी रावी है, फरमाते हैं, मन आदाली वलियन फकद आज़मतहू बिल हरम, जिसने अल्लाह के वली से दुश्मनी की, अल्लाह फरमाता मेरी तरफ से उसके लिए ऐलान जंग है। ये वली की दुश्मनी लेकर ही तो गए थे ना, वली को जलील करने के लिए गए थे, अल्लाह ने उनको जलील कर दिया। तो इसलिए याद रखो, अल्लाह वालों से जो टकराता है वो चूर चूर हो जाता है, और अल्लाह वालों के कदमों से जो लिपट जाता है ना, अगर वो अदना हो तो आला बन जाता है, अगर वो जर्रा हो तो आफताब बन जाता है, अगर वो कतरा हो तो दरिया बन जाता है, अगर वो चोर हो तो गौसे आजम के दामन से वाबिस्ता होकर उसे अब्दाल बना दिया जाता है, उसे वली और कुतुब बना दिया जाता है। जभी तो कोई कहने वाला कहता है, गौस को या गौस कहते कहते बन जाते गौस, और खाजगी मिल जाएगी, ख्वाजा का तो दम भर के दे। ओ सुभान अल्लाह। ये है गौसे आजम, जिनके नाम का प्रोग्राम छोटे भाई ने रखा है, अल्लाह इनको बड़ा बना दे। कहने के लिए तो ये जब तक जिएंगे छोटे ही कहे जाएंगे, मगर अल्लाह इनको इल्म में बड़ा बना दे, अमल में बड़ा बना दे, हुनर में बड़ा बना दे, सेहत में बड़ा बना दे, दौलत में बड़ा बना दे, अमल में बड़ा बना दे, इज्जत में बड़ा बना दे, रिज़्क़ की वुसअत में बड़ा बना दे, इनके घर के सारे कामकाज बना दे, मुश्किलों को आसान कर दे, इनके बीवी बच्चों को इनको सेहत अता फरमा दे। मेरे मौला परवरदिगारे आलम के दरबार में दुआ मांगा करो, कभी नबी का वसीला दे के मांगा करो, गौसे आजम का वास्ता दे के मांगा करो। गौसे आजम बड़ी ताकत वाले हैं। मेरे गौस की हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं है, जिन्नात पर भी मेरे गौस की हुकूमत है, बादशाहत पर भी मेरे गौस की हुकूमत जिन्नात पर भी है, इंसानों पर भी है, चरिंद और परिंद पर भी है। गौसे आजम का जलाल भी ऐसा ही है और जमाल भी ऐसा ही है। 25 साल तक जब जंगलों में बियाबानों में जिंदगी गुजारी और रूह भी उनकी ताजा हो गई, नफ्स भी ताबे हो गया, और फिर जब वो महबूब बन गए अल्लाह के, तब हाल ये हो गया कि फिर बगदाद में आए। बगदाद में आए तो उसी रात में सरकारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाम में तशरीफ लाए और फरमाया, अब्दुल कादिर तुम वाज क्यों नहीं कहते, तकरीर क्यों नहीं करते, लोगों को समझाते क्यों नहीं हो। तो गौसे आजम ने अर्ज किया, हुजूर मैं एक अजमी आदमी हूँ, इन अरबी लोगों को मैं कैसे बताऊं, इनके सामने मैं कैसे तकरीर कर पाऊं, मैं तो ऐसा साहिब ज़बान भी नहीं, ये लोग अरबी हैं, मैं अजमी हूँ, मैं फसीह नहीं, मैं बलीग नहीं, मैं लिसान ऐसी नहीं रखता, मैं फसीहुल लिसान नहीं, मैं बलीगुल बयान नहीं, मैं अरबी दान नहीं, मैं एक अजमी आदमी हूँ, मैं कैसे बयान करूँ। तो मेरे आका को प्यार आ जाता है, अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। गौसे आजम से सरकार ने फरमाया, मेरे लाडले प्यारे बेटे करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। अब्दुल कादिर को करीब बुलाया गया और मेरे गौसे आजम को जब रसूलुल्लाह ने करीब कर लिया तो फरमाया, मेरे लाडले प्यारे अब्दुल कादिर जरा अपना मुंह तो खोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गौस ने अपना मुंह खोल दिया और मुस्तफा जाने रहमत प्यारे आका ने अपना लुआबे दहन एक मर्तबा अब्दुल कादिर के मुंह में डाला, फिर दोबारा से डाल दिया, फिर तिबारा से डाल दिया, फिर चौथी मर्तबा डाला, फिर पांचवी मर्तबा डाला, फिर छठी मर्तबा डाला, 7 मर्तबा मेरे आका ने अपना थूक शरीफ अब्दुल कादिर के मुंह में डाल दिया और उसके बाद फरमाया, अब्दुल कादिर सुबह से उठ के अब तुम बाज कहना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 7 मर्तबा सरकार ने अपना थूक शरीफ गौसे आजम के मुंह में डाला। अब कोई सोच सकता है थूक से क्या ताल्लुक था।
تھوک میں کیا رکھا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا تھوک شریف ہے نا. ایک ہمارا تھوک ہے جس کے تعلق سے جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے یہاں تھوکنا منع ہے, یہاں تھوکنا منع ہے. اور آج ہماری قوم کا حال یہ, جہاں منع لکھا ہوگا کہ یہاں تھوکنا منع ہے, وہیں پہ جا کے پچ پچ وہیں کریں گے جا کے. یہ ہر وقت اگال دان بنائے رہتے نا منہ کو, اس کا بھی تھوڑا خیال رکھا کرو, اس کو فری رکھا کرو, کل کو حساب دینا پڑے گا. بری تو لگ رہی ہوگی میری بات آپ کو, ہاں نہ بے حساب اس کو زیادہ بزی مت رکھا کرو منہ کو. اگر اس کو بزی رکھنا ہے تو اللہ کے ذکر سے رکھو, نبی کی نعت سے رکھو, قرآن کی تلاوت سے رکھو. اور پھر آپ جانتے ہو یہ جو آج کل تمباکویں آ رہی ہیں, طرح طرح کی سگریٹ آ رہے ہیں, طرح طرح کے مسالے آ رہے ہیں, ان کے صاف طور پر لکھا ہوا ہے یہ آپ کے صحت کے لیے جو ہے نقصان دہ ہے, یہ آپ کے لیے کینسر پیدا کر سکتے ہیں, بیماریاں پیدا کر سکتے ہیں, دنیا بھر کے تعلقات. پھر آپ دیکھو جتنے بھی یہ پڑیاں سڑیاں کھانے والے ہیں, صرف کھانے کا شوق ہے, انہیں تھوکنے کا پتہ نہیں رہتا کہ ہمیں تھوکنا کہاں ہے. ہاں پتہ ہی نہیں. جبکہ تھوکنے کا بھی ایک سسٹم. اگر آپ کو اتنا ہی زیادہ شوق ہے تو ایک مشورہ دیتا ہوں, میں مراد آباد میں رہتا ہوں, آرڈر دے دیجیے گا, جتنے بھی پڑیاں کھانے والے ہیں ایک اگال دان اپنے ساتھ رکھا کریں. کیا دقت ہے؟ ارے بھی صفائی کا خیال رکھنا ہے نا. آج تو ہندوستان میں سوچھ ابھیان چل رہا ہے, سوچھ بھارت, صاف ستھرا بھارت, گرین بھارت, صاف ستھرا بھارت, یہ ابھیان چل رہا ہے. صفائی کے لیے کبھی کبھی پردھان منتری جی بھی ہاتھ میں جھاڑو پکڑ کے نظر آ رہے ہیں, یہ پردھان جو ہے صفائی ابھیان چل رہا ہے. مگر مجھے بتاؤ یہ تھوکا تھاکی اور پچ پچ کرنے والوں سے کیا گندگیاں نہیں پھیلتی گئیں؟ گندگی پھیلتی ہے, نہ جانے کتنی دیواریں گندی کر ڈالی, نہ جانے کتنے کارخانوں کے آپ جو ہے کونے جا کے دیکھو, سیڑھیاں دیکھو جا کے, کبھی جاؤ اور بعض کی تو لیٹرین میں جا کے دیکھو, اسی میں کھا کھا کے تھوک رہے ہیں. اے لوگوں تم انسان ہو کیا ہو, تمہاری انسانیت کہاں چلی گئی؟ لیٹرین جو ہے وہ پیشاب پخانہ کرنے کے لیے ہے, نہ کہ وہاں کھانے پینے کے لیے ہے. لوگ سگریٹیں چلا رہے ہیں وہاں, بیڑیاں پی رہے ہیں وہاں, گٹکے کھا رہے ہیں, تمباکو کھا رہے ہیں. تمہیں کیا ہو گیا کہ میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, یاد رکھو اسلام نے تمہیں ایک صفاف اور شفاف ایک معاشرہ جینے کا حق دیا. صفائی کا ابھیان سب سے پہلے میرے پیغمبر نے چلایا ہے. اور یاد رکھو اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے, اور نماز میں بھی سب سے پہلی شرط جو رکھی گئی وہ طہارت کو رکھا گیا, پاکیزگی کو رکھا گیا. تو صفائی ستھرائی کا خیال رکھو, رکھیں گے انشاءاللہ. بات چل رہی تھی نبی کونین کے تھوک شریف کی. اب آج کل تو حال یہ ہے کہ ہر وقت منہ بھرا رہتا ہے, تو بات کرنے کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے بات کریں نہ کریں. اور بات کرتا بھی ہے نا تو مرغی کی طرح اوپر کو منہ اٹھا کے. تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرو میرے بھائیوں. میں کوئی چٹکلا نہیں سنا رہا ہوں, آپ کا ہمدرد ہوں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. ان سب چیزوں سے پرہیز کرو, یہ گٹکے سٹکے مت کھایا کرو, یہ پڑیاں سڑیاں تمباکویں ختم کرو. اللہ نے کھانے کے لیے چیزیں دی ہیں, تمہیں کھانے کا شوق ہے, اگر اوسط درجے کے ہو تو آپ سادہ سی چیزیں کھا لو. اللہ نے زیادہ مال دیا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں, پھل فروٹ کھائیے, آپ چھوارے کھائیے, آپ بادام کھائیے, کاجو کھائیے, کشمش کھائیے. زیادہ کھانے کا شوق ہے, گولا آپ اپنی جیب میں ڈالے رہیے. جب دل کرے تمباکو کھانے کا ایک ٹکڑا نکالا منہ میں ڈال دو اور اس کو چوسنا شروع کر دو. وہ تمہاری صحت کے لیے فائدے مند ہے, تمہارے دل کے لیے فائدے مند ہے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوان و حکمت کی کتاب میں لکھا ہے, جس کی نظریں کمزور ہو جائیں روزانہ 1 تولہ گولا اور 1 تولہ مصری دونوں ملا کے کھا لیا کریں, انشاءاللہ اس کی آنکھوں میں جو کمزوری ہے وہ دور ہو جائے. ان چیزوں پر عمل کرو. تو عرض کر رہا تھا میرے آقا نے غوث اعظم کے منہ میں 7 مرتبہ اپنا تھوک شریف ڈالا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چھوڑو, رہنے دو اس کو, اس کے حال پہ رہنے دو. 7 مرتبہ. کتنی بار؟ 7. اب آپ کہیں گے کہ تھوک شریف
تو وہ ہمارے اور آپ کے تھوک کی طرح تھوڑا ہی تھا. ہمارا اور آپ کا تھوک تو خود ہی بدبودار ہوتا ہے, اسے ہم لوگ خود گھن کرتے ہیں. یہ میرے پیغمبر کا تھوک شریف ہے. اللہ اللہ قربان جاؤ, کون مقابلہ کرے گا میرے آقا کا, کون برابری میں آئے گا میرے آقا کے. میرے نبی کا تھوک بھی لاجواب ہے, ایسا لاجواب تھوک شریف ہے. اگر یہ گھی تھوک حضرت علی کی آنکھیں دکھتی ہو, آنکھوں میں لگا دو تو آنکھوں شفا یاب ہو جائے. یہ گھی تھوک شریف ہے. حضرت عتیق کی پنڈلی ٹوٹ جائے تو رسول اللہ اس کو پلاسٹر کے طور پر لگا دے تو ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جاتی ہے. یہ گھی وہ تھوک شریف ہے. حضرت جابر کی ہانڈی میں ڈال دیا جائے تو 1500 صحابہ اس کھانے کو کھا کے سیراب ہو جائے. یہ گھی وہ تھوک شریف ہے. دوستان محترم, حضرت ابو بکر صدیق کے اگر سانپ کاٹ لے نبی تھوک لگا دے تو زہر ختم ہو جاتا ہے. ایک تمہارا تھوک ہے, تم اپنے تھوک سے خود ہی گھن کرتے نظر آتے ہو. ایک میرے پیغمبر کا تھوک ہے, اگر ڈال دو ہنڈیا میں تو ہنڈیا جوش مارنے لگے, برکتوں کے انبار لگ جائیں, آنکھیں صحیح ہو جائیں, زخم دور ہو جائیں. یقی تک نکی کنویں میں آ کر تھوک دیں, پانی کھاری ہو تو میٹھا ہو جائے. یہ میرے پیغمبر کا تھوک شریف ہے. سبحان اللہ. اسی پیغمبر نے غوث اعظم کے منہ میں 7 مرتبہ تھوک شریف ڈال دیا. ابھی آقا تشریف لے گئے, خواب کی بات ہے یہ. اور یاد رکھو, آقا اگر خواب میں آئے کسی کے تو وہ آقا ہی ہوتے ہیں. میرے نبی کی شکل میں کوئی دوسرا نہیں آ سکتا, نہ شیطان آ سکتا ہے. اگر خواب میں کسی نے رسول اللہ کو دیکھا تو سمجھو کہ آقا ہی کو دیکھا اس نے خواب میں, سرکار ہی کو خواب میں دیکھا. ابھی سرکار تشریف لے گئے, تھوڑی دیر گزری تھی کہ مولائے کائنات سبحان اللہ, شیر خدا, داماد مصطفیٰ, شوہر فاطمہ زہرا, حضرت علی مرتضیٰ تشریف لے آئے خواب میں. اور انہوں نے بھی آ کر فرمایا, صاحبزادے واز کیوں نہیں کہتے, تقریر کیوں نہیں کرتے, تم لوگوں کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو. تو آپ نے ان سے بھی یہی کہا, اے بابا جان, میں اجمی ہوں, اگرچہ آپ کی اولاد میں ہوں, مگر ان عربی لوگوں کے سامنے مجھے خطاب کرتے ہوئے, تقریر کرتے ہوئے شرم لگتی ہے, میں ان کے سامنے کیسے بولوں. علی مرتضیٰ نے بھی پیار بھرے انداز میں آگے بڑھایا اور کہا, بیٹا آگے بڑھ جاؤ. عبد القادر جیلانی کو قریب کیا, کہا منہ کھولو اپنا. اب غوث اعظم نے پھر منہ کھول دیا. علی مرتضیٰ نے ایک بار تھوک شریف ڈالا, 2 مرتبہ ڈالا, 3 مرتبہ ڈالا, 4 مرتبہ ڈالا, 5 مرتبہ ڈالا, 6 مرتبہ تھوک شریف ڈالا. اور اس کے بعد کہا, ٹھیک ہے اب صبح سے تقریر شروع کر دینا. حضرت غوث اعظم عرض کرتے گئے, اے علی مرتضیٰ, اے علی مرتضیٰ, آپ نے 6 مرتبہ ہی ڈالا ہے. کہا پیغمبر نے تو 7 مرتبہ ڈالا تھا. علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آقا کے ادب کی وجہ سے, کیونکہ میرے پیغمبر بھی تو بھی تشریف لائے تھے نا, آقا نے 7 مرتبہ ڈالا تھا, ان کے ادب کی وجہ سے میں نے 6 مرتبہ تھوک شریف ڈال دیا ہے. اللہ اللہ قربان جاؤ. اب صبح کو جیسے ہی عبد القادر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے رہے, دیکھتے کیا گئے, بغداد امٹ کر آ گیا جامع مسجد میں, اور حضرت غوث اعظم سے سب التماس کرتے گئے, حضور تقریر سنائیے, حضور باز سنائیے, حضور تقریر سنائیے. عبد القادر جیلانی نے جو تقریر شروع کی, حال یہ ہوتا تھا عزیزان محترم, 70 ہزار کے مجمع کو خطاب کرتے تھے. اور جب تقریر کرتے تھے ایسی اثر انداز ہوتی تھی تقریر, کئی جنازے عبد القادر جیلانی کے مجمع میں سے اٹھ جایا کرتے تھے. ایسے کرتے تھے تقریر کے لوگوں کے دل پھٹ جاتے. آج ہم کیا کرتے ہیں تقریر, ہمیں کیا آتا ہے, نہ ہمیں سننا آتا ہے, نہ ہمیں سنانا آتا ہے, بس نقل ہے ان کی, پیٹ رہے ہیں, گھسیٹ رہے ہیں گھسیٹن کو. سچائی یہ ہے کہ تقریر ان کی ہوا کرتی تھی. ایسی تقریر ہوتی تھی شیخ عبد القادر جیلانی کی کہ لوگوں کے دل دہل جاتے تھے, کتنے لوگ جاں بحق ہو جاتے تھے. اللہ رب کریم کی خشیت لوگوں کے دلوں میں مہک ہو جایا کرتی تھی. یہ حال تھا آپ کی تاثیر کا, تقریر کی تاثیر کا. تو عزیزان محترم, اب عبد القادر جیلانی نے جب بغداد میں تقریر شروع کی, پھر ایک دن آپ کو حکم ہوا, عبد القادر اب اعلان کر دو, اب اعلان کر دو اپنی بڑائی اور اپنی بزرگی کا, کیونکہ آپ نے آزمائش کے سارے کام نپٹا لیے, سارے کام مکمل ہو گئے. بس بات ختم کر رہا ہوں, بس جلدی سے ایک بات اور سن لیجئے, سارے کام مکمل ہو گئے.
اب تم اپنی بڑائی اور بزرگی کا اعلان کر دو. کیا کہہ دوں مولا؟ کہا اعلان کر دو. بغداد کی جامع مسجد پہ منبر پر کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کرو قدمی ہذہی علی رقبتی کل ولی اللہ. میرا یہ قدم اللہ کے ولی، ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے. جیسے ہی عبد القادر جیلانی نے بغداد کے منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے، پوری دنیا کے جتنے بھی اولیاء جو اس وقت وہاں موجود تھے، تقریباً 360 اولیاء تو اس مجمع میں تھے، اس وقت مسجد میں موجود تھے، سب نے گردنیں جھکا دی. بغداد میں جو لوگ باہر تھے انہوں نے وہاں آواز سنی، انہوں نے گردن جھکا دی. پورے ہندوستان ہی نہیں پورے جہان میں جہاں جہاں اولیاء تھے جو بقید حیات تھے انہوں نے گردنیں جھکا دی، جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے گردنیں جھکا دی، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے انہوں نے بھی گردنیں جھکا دی. اور شان یہ تھی میرے غوث اعظم کی، جب میرے غوث کے اس اعلان کو اجمیر کے خواجہ، ہند کے راجہ، والی ہندوستان خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین جو غزنی کے پہاڑوں میں عبادت میں مصروف تھے، انہوں نے بھی یہ آواز سنی قدمی ہذہی علی رقبتی کل ولی اللہ. میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے. تو غوث اعظم کی آواز سن کے میرے بھارت کے راجہ میرے خواجہ نے کیا کہا تھا؟ بل علی راسی علی عینی، اے عبد القادر آپ کا قدم صرف میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میری آنکھوں پر بھی ہے اور میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے. اللہ اللہ، نبی کونین کے اس لاڈلے بیٹے کے قدم کو، جب عبد القادر کے قدم کو بھارت کے راجہ میرے خواجہ معین الدین نے لیا تھا، اس وقت وہ راجہ اور خواجہ نہیں کہلاتے تھے، معین الدین تھے. ان قدموں کی برکت سے میرے معین الدین کو بالی ہندوستان بنا دیا گیا، خواجہ خواجگان بنا دیا گیا. اور جب اسی چیز کو بریلی میں بریلی کے اعلیٰ حضرت کے بیٹے حضور مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند نے جب اس اعلان کو سنا کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے، تو مفتی اعظم نے اپنی ولایت کا اعلان کرتے ہوئے کیا عرض کیا کہ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جگہ چاہو رکھو قدم غوث اعظم. یہ ہے میرے غوث اعظم کی شان. عزیزان محترم، غوث اعظم کی بڑائی اور ان کی تعریف بیان کرتے کرتے راتیں ختم ہو جائیں گی مگر باتیں ختم نہیں ہوگی، نہیں ہوں گی. اب آپ سے گزارش یہ ہے، اللہ والوں سے پیار ہے، پیار ہے. جہاں کیا بات، آپ لوگوں کی گردنیں ہلنے لگی، اتنی جلدی بڑھاپا آ گیا. گردن مت ہلاؤ، لب ہلا کے بولو پیار ہے نا. ارے اللہ والوں سے پیار ہے تو پھر اظہار بھی ہونا چاہیے نا. اللہ والوں سے جب پیار کرتے ہو اس پیار کا اظہار اس طرح کرو. اللہ والوں نے جو مشن دیا ہے اس مشن کو اپناؤ، جو کردار دیا ہے اس کردار کو اپناؤ، جو گفتار انہوں نے دی اس گفتار کو اپناؤ، جو لباس انہوں نے دیا اس لباس کو اپناؤ، جو چلن انہوں نے دیا اس چلن کو اپناؤ. اگر تم سچ مچ اللہ والوں سے پیار کرتے ہو تو اپنے آپ کو اللہ والا بنا کے دکھا دو. اللہ والے کیسے بنیں گے؟ جو نبی کونین کی سنتیں ہیں ان سنتوں کو آپ عملی جامہ پہنائیے، نمازوں کی پابندی کیجئے. اللہ نے مال دیا ہے تو زکات دیجئے، ماہ رمضان آ جائے تو روزے رکھ لیجئے، اگر صاحب استطاعت ہو جاؤ تو حج کر لو، اپنے ماں باپ کی خدمتیں کر کے جنت حاصل کر لو، پڑوسیوں کے حق ادا کر دو، برائی کے قریب مت جاؤ. سچ مچ اچھے خاصے مسلمان بن کے دکھا دو. اور اگر مسلمان نہیں بن پائے تو یہ دعویٰ تمہارا بے معنی ہوگا کہ ہم اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں. جو اللہ والوں سے پیار کرتا ہے یا جو جس سے پیار کرتا ہے اس کی اداؤں کو اپناتا ہے. بے شک بے شک، اپناتا نہیں اپناتا. اور سامنے والے جس سے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے وہ چاہتا یہ ہے میں اس کی نظروں میں ہر اعتبار سے اچھا رہوں، میں ایسا پہنوں کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اسے اچھا لگے، میں ایسے چلوں جس سے میں محبت کرتا ہوں اسے اچھا لگے،
میں ایسے بولوں جس سے میں محبت کرتا ہوں اچھا لگے، تو کیا آپ غوث اعظم سے محبت کرتے ہو نا؟ ارے بولو نا میرے عزیزو، غوث اعظم سے پیار کرتے ہو نا؟ تو غوث اعظم کو کیسا اچھا لگتا ہے جب آپ کے سر پہ ٹوپی اور امامہ ہو، آپ کے جسم پر کرتا اور پیجامہ ہو، یہ اچھا لگتا ہے۔ ایسا پہنو نا کہ غوث اعظم کو اچھا لگنے لگے، ایسا پہنو نا جو رسول اعظم کو اچھا لگنے لگے، ایسا پہنو نا کہ حسین اعظم کو اچھا لگنے لگے۔ اگر آپ ان کو خوش کرنا چاہتے ہو تو ان کے پہناوے کو اپنا لو، ورنہ دنیا داروں کو خوش کرنے کے چکر میں جب یہ کفن پہننے کے بعد اور جب اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے نا، جن کی نقلیں کر کے آج اپنے ڈھنگ بگاڑے پھر رہے ہو نا، یاد رکھنا ان کو اپنے جواب دینا بھاری پڑ جائیں گے، اور جو نقلچی لوگ ہیں کل ان کا بھی حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ میں نہیں کہتا، مدینے والے آقا کا فرمان ہے کہ جو قوم جس سے مشابہت کرتی ہے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوتا، بے شک۔ تو پیار کرنا ہے تو نبی سے پیار کرو، کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ نبی سے پیار کریں گے نا؟ اور جب پیار کریں گے تو نبی کی صورت کو بھی اپنائیں گے اور نبی کی سیرت کو بھی اپنائیں گے۔ عزیزان محترم، میری ماں بہنیں بھی یہاں کافی تشریف فرما ہے، بڑی خاموشی اور سکون سے انہوں نے باتیں سنی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری مائیں بہنیں کنیز فاطمہ بن جائیں، غوث اعظم کی والدہ کی وہ نقلچی بن جائیں، آج کی فلمی پردوں پر آنے والی دنیا کی کتیوں اور چھچوری عورتوں کی نقلیں نہ کریں، وہ اگر نقل کریں تو حضرت فاطمہ ام الخیر کی نقل کریں، حضرت ام الورا کی نقل کریں، حضرت رابعہ بصریہ کی نقل کریں، حضرت رسول مقبول کی بیٹی حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کی نقل کریں، رسول اللہ کی لاڈلی نواسی حضرت زینب کی نقل کریں۔ کون زینب؟ اللہ اللہ قربان جاؤ وہ زینب جن کی پاک دامنی کا حال یہ ہے، اور جن کو اللہ نے وہ جسارت وہ ہمت دی تھی کہ آپ نے میدان کربلا میں وہ سارا کچھ دیکھا تھا کہ آج کی بیٹی اگر ایک منظر دیکھ لے تو زمین میں گھس جائے، وہ صدمے برداشت نہ کر پائے۔ وہ خاتون جنت کی لاڈلی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کی وہ لخت جگر جس کا نام حضرت زینب ہے، اس زینب نے رسول کونین کی اس لاڈلی نواسی نے کیا نہیں دیکھا تھا؟ کربلا کی سرزمین پر عباس کے بازو کٹے ہوئے حضرت زینب نے دیکھا تھا، عباس علمبردار کے بازو تراشے گئے حضرت زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، حضرت قاسم کی جوانی پر گھوڑے دوڑائے گئے حضرت زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، حضرت قاسم کو تہہ تیگ کیا گیا حضرت زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ننھے سے علی اصغر کے گلے کو چھیدا گیا تھا زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، حضرت قاسم کی جوانی پر گھوڑے دوڑائے گئے حضرت زینب نے اس کو دیکھا تھا، حضرت حر کو تہہ تیگ کیا گیا تھا حضرت زینب نے اس کو دیکھا تھا۔ اتنا ہی نہیں، حضرت رسول مقبول کے تمام بڑے بڑے چہیتے یعنی حضرت عباس شہید ہوئے زینب نے دیکھا، حضرت عقیل شہید ہوئے زینب نے دیکھا، عقیل کی اولاد شہید ہوئی حضرت زینب نے دیکھا، مسلم بن عقیل کے بیٹے شہید ہوئے حضرت زینب نے دیکھا، حضرت مظاہر حضرت حبیب بن مظاہر شہید ہوئے حضرت زینب نے دیکھا۔ ان 72 شہیدوں 71 کو دیکھنے کے بعد سب سے عجیب منظر جو سامنے آیا تھا، جب تک کوئی کربلا میں جا رہا تھا دولہا بن کے شہید ہونے کے لیے تو اس کو حسین تیار کرتے تھے، مگر جب سارے کے سارے شہید ہو گئے تو یہ زینب ہی تھی جس کے جگر گردے پر قربان، اس کی بہادری جوش شجاعت پر قربان۔ جب حضرت امام حسین اپنے آپ کو تیار کرنے لگے، آپ نے عبائے مصری پہنا، زیب تن کیا نانا کا امامہ شریف، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لی، پٹکا شریف باندھا تو آپ کی بہن آگے بڑھ کر آئی، بھیا پریشان مت ہونا، جب قاسم گئے تھے تم نے تیار کیا تھا، علی اکبر گئے تم نے تیار کیا تھا، عباس گئے تم نے تیار کیا تھا، سارے کے سارے رفقا کو تم نے تیار کیا تھا، اب تم کربلا کا دولہا بن کے جا رہے ہو میرے بھائی، پریشان
परेशान मत होना, इस बहन ने सब कुछ देखा है, मगर इसके सीने में जो दिल है वो तुम्हारे किसी भी जो तुमसे कम नहीं गए। तुम भी जिस माँ का दूध तुमने पिया है उसी माँ का दूध हजरत ज़ैनब ने भी पिया है। भाई जान तुम जा रहे हो, आज कोई ऐसा मर्द नहीं जो तुम्हें तैयार करके इस मैदान में भेजे। आज आप इस बात को एहसास में ना लाए, एहसास कमतरी का शिकार मत होना भैया। आज भाई नहीं तो क्या तुम्हारी बहन एक भाई का हक अदा करेगी। हजरत हुसैन को तैयार करके करबला का दूल्हा बना के जिस ज़ैनब ने इस हिम्मत से अपने भाई को तीरों तलवारों का निशाना बनने के लिए भेजा था, जहां मालूम था कि तीरों का मीह बरस रहा है, तलवारें आपस में टकरा लगी है, बाजू कट कट कर गिर रहे थे, सर धड़ से अलग हो रहे थे, उसी मैदान में हजरत ज़ैनब ने अपने भाई को दूल्हा बना के करबला में अपनी निगाहों के सामने भेजा था। और वहीं से दूर से खड़े खड़े वो सारा मंजर देखा था। जिस वक्त हुसैन पाक पर तीरों की बारिश हुई थी, ज़ैनब ने देखा था। जब तीरों की बारिश हुई ज़ैनब ने देखा था, तलवारें लग रही थी, ज़ैनब ने देखा था। और जब भैया हजरत इमाम हुसैन घोड़े की ज़ीन से नीचे गिरे थे, ज़ैनब ने देखा था। और जब हजरत इमाम हुसैन को उनके सर को तन से जुदा किया गया, हजरत ज़ैनब ने वो मंजर देखा था। है कोई आज दुनिया में ऐसी जिगर गुर्दे वाली बहन, है कोई दुनिया में ऐसी माँ जिसने औलो मोहम्मद को अपने आंखों के सामने कुर्बान करा दिया हो, फिर भी दीन हक के खिलाफ एक आवाज को बर्दाश्त न किया हो। यजीदी दरबार में जब यजीद ने मुस्तफा जाने रहमत के खिलाफ आवाज लगाई थी, बकवास की थी, तो ज़ैनब ही थी जिसने अपने हैदरी पाक के खिताबत के जौहर दिखा के यजीद को ऐसे तंदा शिकन जवाब दिए थे कि दुनिया अश अश करने पर मजबूर हो गई थी। यही वो ज़ैनब है कि जिसने अपनी पाक दामनी का भरम रखा और उन शहीदाने मोहब्बत को अपनी आंखों से देखने के बाद, उनके सटे हुए सरों को नेज़े पर देखने के बाद भी न उसने अपने पर्दे को पामाल किया, न अपनी इफ्फत मादी को पामाल किया, न अपनी तहारत को पामाल किया, बल्कि दुनिया की औरतों को बता दिया जख्म कितने लगे, घर उजड़ जाए, भांजे कट जाए, भतीजे उजड़ जाए, भाइयों का खून लथपथ हो जाए, लाशें बह रहे, लाशें पड़ी हुई हो, सर धड़ से अलग हो गए हो, बाजू तराश लिए गए हो, भतीजे का गर्दन छेद दी गई हो, खून प्यास खून से जो है नदियां बह गई हो, 3 दिन के भूखे प्यासे भी हो, मगर ज़ैनब वो है कि मुस्तफा की शरीयत पर आंच नहीं आने देगी। इसलिए मेरी बहनों, तुम्हारे घर में भी अगर कोई मौत हो जाती है तो तुम अपना आप भूल जाती हो। याद करो उस ज़ैनब को कि जिसने करबला में सब कुछ देखने के बाद भी शरीयत पर आंच नहीं आने दी। उसने बता दिया कि मैं मुस्तफा प्यारे की चहीती लाडली बेटी की बेटी हूँ। इसलिए मेरी बहनों, तुम भी आज इसी तरह के नक्शे कदम को अपनाओ। और आज जो मॉडर्न जमाना चल रहा है, हमारे घर की बेटियां डिग्री कॉलेजों में जा जाके जिनके दुपट्टे गर्दनों में आ गए हैं और जिन्होंने अपनी इज्जतें पामाल करनी शुरू कर दी है, गैर मुस्लिमों के साथ वो लब के हाथ बढ़ा रही है, प्यार के हाथ बढ़ा बढ़ा के अपने दीन और ईमान के सौदे कर रही है। ऐसे पापों से भी कहूंगा, ऐसी माओं से भी कहूंगा, खबरदार खबरदार, अपनी बेटियों को इतना आजाद मत करो कि तुम्हारी बेटियां गैरों पर नजरें डालने लगे। इसलिए उनको हदों में रखो, बाउंड्री में रखो, मातहे में रखो। और याद रखो, ऐसी तालीम बेकार है जो तुम्हारे दीन और मजहब का सौदा कराए और तुम्हारी इज्जत को नीलाम कर दे, तुम्हारी नाक कटवा दे। इसलिए अपनी बच्चियों पर नजर रखो। तालीम जरूरी है बच्चियों के लिए, मगर बहुत पहले एक शायर ने कहा था, तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना वो सभा की परी न हो। सुभान अल्लाह जी, इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, खुद भी पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ, मगर पढ़ाई का मतलब क्या है? दीन पढ़ाइए। दुनियावी जरूरत के मुताबिक बच्चियों को ऐसे स्कूलों कॉलेजों में जो आपके अपने हैं, जहां पर्दे का लिहाज रखा जाए। और अगर कोई मुसलमान स्कूल चला रहा है तो उस तक भी मेरा पैगाम पहुंचा देना मेरे भाइयों, अंग्रेजी फैशन में आकर तुम स्कूल कॉलेज मत चलाओ। क्या एक हमारे घर की बेटी नकाब पहनकर हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ सकती? क्यों नहीं पढ़ती? बोलो, क्यों नहीं पढ़ सकती?
جتنے دولت مند لوگ ہیں پردھان جی میں آپ کی بھی توجہ چاہوں گا، ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اس جانب آپ لوگ توجہ دیجئے، اور ہر بستی میں ایک بہترین شاندار ڈگری کالج ہونا چاہیے، آپ اپنا نجی کالج بنائیے اور وہاں کے رولز اپنے مطابق رکھیے کہ ہمارے گھر کی بچیاں پڑھیں گی مگر حجاب کے ساتھ آئیں گی، تہذیب کے ساتھ آئیں گی، سروں پہ دوپٹے اوڑھ کے آئیں گی، سمجھدار بچیاں نقاب پوش ہو کر آئیں گی، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ آتی ہیں نقاب پوش، نقاب میں چلتی ہیں۔ تو اس چیز کا لحاظ رکھیں، کوشش یہی کریں، غیروں کے ہاں اپنی بچیوں کو جانے کے سلسلے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ہوا بہت غلط چل رہی ہے، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے، بس اتنا کہہ کے اپنی بات ختم کیے دے رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بس دل لگانا ہے تو دنیا سے مت لگاؤ، مومنوں اپنے رب کو منا لو، سبحان اللہ، ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے، مومنوں اپنے رب کو منا لو، ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے، اس کے محبوب سے دل لگا لو، ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا، اگر بتقاضۂ بشریت لفظاً مانن کوئی غلطی خامی کوتاہی ہوئی ہو میں رجوع کرتا ہوں، اللہ تمام اغلاط کو معاف فرمائے، اور ہم لوگ سب توبہ کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک نعت سنا دو صاحب فرماتے ہیں حضرت، کوئی خاص فرمائش ہے تو اسی بھی سنا دی، سنا دو اپنی۔ پہلے پڑھی تھی، سب سے پہلے پڑھی تھی، کب؟ ابھی وہی یا اور کوئی؟ آج ہی چلو وہ تو سن لی ہے، وہ تو سن لی، دوسری سنا دو۔ چلیے دوسری سن لیجیے، جسے زیادہ آپ لوگ فرمائش کرتے ہیں وہ سن لیجیے۔ ہاں وہی سناؤ، وہی سناؤ آپ۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ ذریعے ذرا بلند آواز سے پڑھی۔